نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین، آج ہم سورۃ بقرہ کی تعارف اور سورۃ بقرہ کی جو سورت کا نام ہے سورۃ بقرہ، اس کے بارے میں سمجھنے کی اور اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیات میں، سورۃ بقرہ کی صورت میں کیا بیان فرمایا ہے اور کن اقوام کے بارے میں ارشاد گرامی ہے، اور اس میں آج کے مسلمانوں کے لیے کیا نصیحت ہے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ نام اور وجہ تسمیہ۔ اس سورت کا نام سورۃ بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع اور مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے مضامین کے لحاظ سے یہ جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو لغت کے اعتبار سے انسانی زبان ہی ہے۔ انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فکروں فراہم نہیں کر سکتے جو اس وسیع مضامین کے لیے جامع عنوانات یا بن سکیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن مجید کی مشترکہ صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے تجویز فرمایا جو محض علامت کا نام یا علامت کا کام دیتے ہیں۔ اسی لیے سورۃ بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں گائے کے مسائل پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر آیا ہے، زمانہ نزول میں سورت کا مشترکہ حصہ ہجرت سے قبل اور ہجرت مدینہ کی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوا، اور کمتر حصہ ایسا ہے جو نزول ہونے کے بعد مناسبت مضامین کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا، حتیٰ کہ سود کے ممانعت کے مسلسل کو جو آیات نزول ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی زمانے کے آخر میں نازل ہوئی۔ سورۃ خاتمہ جن آیات پر ہوا وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی، مگر مضامین کی مناسبت سے ان کو بھی ایسی صورت میں ضمن کر دیا گیا۔ شان نزول اس صورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا پس منظر اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، خطاب مشترکہ مشرکین عرب سے تھا، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مسموع آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں نے پیش آنا شروع کیا، جس کی بستیاں مدینے سے بالکل متصل میں واقع تھیں۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے۔ اس ضابطۂ شریعت کو تسلیم کرتے کہ خدا کی طرف سے ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور ان اصولوں کا دین وہی اسلام تھا جن کی تبلیغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے، لیکن صدیوں کے مسلسل انتشار نے ان کو اصل دین سے دور کر دیا۔ ان عقائد میں بہت سی غیر اسلامی عناصر کی آزمائش ہوئی جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں باکثریت ایسی رسومات طریقے راج پانے لگے جن کو اصل دین نہ
سمجھتے تھے، جن کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا۔ خود تورات کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر غلط ملت کر دیا تھا۔ جو خدا کا کلام جس حد تک لفظ یا معنی محفوظ تھا، اس کو بھی انہوں نے اپنی من مانی تعویلیں اور تفسیروں سے منسوخ کر دیا رکھا۔ دین کی حقیقت روح ان میں سے نکل چکی تھی۔ ظاہری مذہب کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی رہا تھا، جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء اور مشاغل اور ان کے سرداران قوم اور ان کی عوام جس کے اعتقادی، اخلاقی، عملی حالت بگڑ گئی تھی، وہ اپنے بگاڑ سے ان کی ایسی محنت تھی کہ وہ اسے اصلاح کو قبول کرنے میں تیار نہیں تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا رستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن کوشش کرتے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے، جن کے ہاں بدعنوان تحریکوں، فرقہ واریتی یا خدا فراموشی، دنیا پرستی کی بدولت ان حد تک پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل مسلمان ہونا بھول چکے تھے، محض یہود بن کر رہ رہے تھے۔ اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی ابتدائی وصیت بنا کر رکھ دیا۔ پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورۃ بقرہ کی ابتدائی 15-16 رکوع اس دعوت پر مشتمل ہیں۔ ان میں یہودیوں کی تاریخ، ان کی اخلاقی مذہبی حالت پر جس طرح تبصرے کیے گئی ہے، جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب، اخلاق اور نمایاں خصوصیات کو مقابلہ بھی حقیقی دین کے اصول پہلو پر پہلو پیش کیے گئے ہیں، اس سے یہ بات بالکل آئینہ کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ رسمی دیانتداری کے مقابلے میں حقیقی دیانتداری کس چیز کا نام ہے؟ دین حق کی بنیاد اصول کیا ہے؟ اور خدا کے نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے؟ مدینہ پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ مکہ میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد مکہ کے مختلف قبائل نے سب لوگوں کو اسلام قبول کر چکے تھے، جو ہر طرف کی سمت کر کے ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی ریاست، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشیت، قانون اور سیاحت کے متعلق بھی اصول ہدایات دینی شروع کر دی۔ یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس سورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں جن میں اکثر ابتدائی میں پیش دیا گیا تھا اور بعض متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہیں۔ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر سے کی جا رہی تھی۔ متفرقہ قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کرتے، جو اب جواب میں محض اور مظالم کے تخت مشق بنتے تھے۔ مگر ہجرت کے بعد جب یہ متشنع مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک بوجھن بن چکے تو انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کی۔ جو صورتحال یہ ہوئی کہ ایک طرف چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا استحصال کر دینے پر تلا ہوا تھا۔
اب اس مٹھی بھر جماعت کا کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ مخالفین کا برصغرت باطن ہونا اس طرح ثابت و مہربان کر دینے کہ وہ کسی ذہنی عقل انسانی کو اس میں شبہ نہ رہے، بے جان و مال ہونے اور تمام ملک کی عداوت و مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنا پر فقر و فقہ اور ہمہ وقت بے امنی اور بے اطمینانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی اور جن خطرات میں وہ دو چاروں طرف سے گھیرے گئے تھے، ان میں وہ ہر قبیلہ جو اپنے پورے صبر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرے اور اپنے عزم میں ذرہ برابر بھی نہ آنے دے، وہ پوری دلیری کے ساتھ ہر اس مسئلہ کو مسئلہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہ جائیں جو ان کی دعوت کو نام کام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے، اور جب اس بات کا ذرا پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت کتنی ہے، اس میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کر چکا تھا فرموش سے قبول نہ کریں تو انہیں جاہلیت کے فساد نظام زندگی کو بروقار مٹانے گے بھی کامل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان 5 امور کے متعلق ابتدائی ہدایات دی ہیں۔ دعوت اسلام اس مراحل میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ منافقین کا عنصر تھا۔ اگرچہ نفاق کے ابتدائی اثاثے مکے کے آخری زمانے میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافقین پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے مترادف تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ تیار نہ تھے کہ وہ اس حق کو خاطر اپنے مفادات، اپنی قربانیوں، اپنی دینی دنیاوی تعلقات کا انکار کریں۔ اسی مسئلے حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور اقسام کے منافقین بھی اسلامی جماعت میں پائے جاتے لگے۔ ایک قسم کے منافقین وہ تھے جو اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسری اقسام کے منافقین وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار گھیرے جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں سے اپنا شمار کرنے اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی رابطہ رکھیں تاکہ دونوں طرف سے فائدہ حاصل کر سکیں، دونوں طرف سے خطرات سے محفوظ رہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان مترادف تھے۔ انہیں اسلام کے برحق ہونے کا کامل یقین اور اطمینان نہ تھا، مگر چونکہ ان کے قبائل اور خاندان کے مشترکہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ چوتھی قسم وہ لوگوں کی شامل تھی جو ہر امر حق ہونے کی حیثیت سے تو اسلام سے کاہل ہو چکے تھے، مگر جاہلیت کے طریقے اور رسموں چھوڑنے اور اخلاقی پابندی قبول کرنے، فرضوں اور ذمہ داریوں کا ہاتھ بانٹنے اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا۔ سورۃ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کے محض ابتدائی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے ہیں۔ بعض میں جتنی جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئی، اس قدر تفصیلات کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت کے لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجتی